آپ کو دا ہسٹوریکل لینس 26 چینل پہ خوش آمدید۔ اوٹومن سلطان سیریز پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان مراد ثانی نے اپنے رضامندی سے اپنے بیٹے کے حق میں تخت و تاج سے دستبرداری دی، اور وہ بیٹا کون تھا؟ اور آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو اوٹومن سلطان سیریز پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان سلطان محمد ثانی تھا، جس کا پہلا دور حکومت 1444 سے لے کے 1445 تک تھا۔ ناظرین، جس وقت سلطان محمد ثانی تخت پہ بیٹھا تو اس وقت سلطان محمد ثانی کا عمر محض 12 برس تھا۔ اور ناظرین، یہ چیز دیکھ کر سلطنت عثمانیہ کے فوج یعنی چری نے سلطان محمد ثانی کے خلاف بغاوت کر دی، اور ان کا کہنا تھا کہ ریاست عثمانیہ کو ایک نو عمر لڑکا نہیں چلا سکتا، بلکہ سلطان مراد ثانی کو آنا ہوگا اور تخت پہ بیٹھنا ہوگا۔ اور ناظرین، ہوا بھی یوں، سلطان مراد ثانی ایک بار پھر سے تخت پہ براجمان ہوا۔ اور ناظرین، سلطان مراد ثانی کا دوسرا دور حکومت شروع ہوا، اور اس بار سلطان مراد ثانی اپنے وفات تک سلطنت عثمانیہ کا سلطان رہا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی کا دوسرا دور حکومت 1445 سے لے کے 1451 تک رہا۔ اور ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان ایک بار پھر سے سلطان محمد ثانی بن گیا، لیکن اس بار سلطان محمد ثانی کا دور حکومت 1 برس نہیں بلکہ 31 برس تک رہا۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی نے اپنے دوسرے دور حکومت میں عظیم بشارت قسطنطنیہ کو بھی فتح کر دیا گیا، اور یوں یہ دنیا کا پہلا سلطان بنا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر دیا۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی کا دوسرا اور آخری دور حکومت 1451 سے لے کر 1481 تک رہا۔ اور ناظرین، سلطان محمد ثانی ہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ پہلی بار ایک عالمی سلطنت بن کے، اور ناظرین، سلطنت عثمانیہ پہلی بار سلطان محمد فاتح ہی کے دور میں سپر پاور رہا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 8واں سلطان سلطان بایزید ثانی تھا، جس کا دور حکومت 1481 سے لے کے 1512 تک رہا۔ ناظرین، بایزید ثانی کو عثمانیوں کا سب سے بیکار اور ناکارہ سلطان کہیں تو غلط نہیں ہو، کیونکہ ناظرین، بایزید ثانی نے ہی وہ رول بنایا تھا کہ کوئی بھی نیا سلطان جو تخت پہ بیٹھے گا وہ یعنی چری فوج کو ایک بڑا محافظہ دے گا۔ اور ناظرین، بایزید ثانی نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا سپر پاور اسٹیٹس ختم کیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 9واں سلطان سلطان سلیم یاؤس تھا، اور سلطان سلیم یاؤس کا دور حکومت 1512 سے لے کے 1520 تک رہا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا سلطان سلیم یاؤس پر بننے والا ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 10واں سلطان سلطان سلیمان القانونی تھا، جسے یورپ میں سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان سلیمان القانونی کا دور حکومت عثمانیوں میں سب سے زیادہ تھا۔ ناظرین، سلطان سلیمان القانونی کا دور حکومت 1520 سے لے کر 1566 تک رہا، یعنی سلطان سلیمان القانونی کا دور حکومت پورے 40 برس تک رہا۔ ناظرین، سلطان سلیمان ہی کے دور کو عثمانیوں کا عروج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں سلطنت عثمانیہ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ ناظرین، سلطان سلیمان القانونی ہی کے دور میں ہنگری کا 500 سالہ ریاست ختم ہوا۔ ناظرین، آج جیسا کہ دنیا کا سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، 16 سینچری میں سلطنت عثمانیہ تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا 11واں سلطان سلطان سلیم ثانی تھا، جس کا دور حکومت 1566 سے لے کے 1574 تک رہا۔ ناظرین، سلطان سلیم ثانی سے پہلے تمام عثمانی سلطان میدان جنگ میں لشکر کا خود قیادت کرتے تھے، لیکن سلطان سلیم نے میدان جنگ میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ ناظرین، سلطان سلیم ثانی کو بادشاہتی کا اہل بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے دور میں خواتین کا سلطنتی امور میں اہم فیصلوں میں مداخلت شروع ہوا۔ خاص طور پر سلطان سلیم ثانی کا بہن کے پاس وہ تمام اختیارات آ گئے جو کسی وزیر اعظم یا بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ناظرین، سلطان سلیم ثانی ہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں ویمن امپائر کا آغاز ہوا، جو بعد میں 150 سال کے بعد ختم ہوا۔ ناظرین، یہ تھا اوٹومن سلطان سیریز کا پارٹ 2۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی اوٹومن سلطان سیریز پارٹ 3 پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔